کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کب ایمان لائے، اور جو ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں میں ان کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام المومنین ہیں، اور ان کا نکاح حبشہ کے اندر ہوا تھا۔ اس وقت ابو سفیان مکہ میں تھا، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قاصد بنا کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا، اور ان کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کیا، جو کہ مسلمان ہو چکا تھا شاہ حبشہ اس وقت۔ تو لہٰذا شاہ حبشہ نے یہ تمام تر انتظامات مکمل کر کے اس نکاح کا اہتمام کیا۔ اس نکاح میں کیا ہوا، کتنا مہر ہوا، پھر شاہ حبشہ نے کس کو اپنا قاصد بنا کر حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا، چونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے جو پہلے شوہر تھے عبید اللہ بن جہش، وہ حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اور وہاں جا کر اسلام سے وہ ارتداد کی طرف چلے گئے تھے، یعنی اسلام سے پھر گئے تھے، اور حالت ارتداد میں ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ نے عدت مکمل کی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم الہی سے یہ پیغام گیا، تو جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس شاہ حبشہ نے یہ پیغام بھیجا نکاح کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ آیا ہے آپ کے نکاح کے لیے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر خوشی ہوئی کہ جو شاہ حبشہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا تھا اس کو آپ نے 2 کنگن دیے، اس باندی کو کنگن دیے اس خوشی میں کہ یہ میرے نکاح کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے۔ تو بہرکیف اس وقت حبشہ کے اندر جتنے صحابہ تھے، شاہ حبشہ نے ان کو اپنے محل میں بلایا، محل میں بلا کر وہاں یہ نکاح کی محفل منعقد ہوتی ہے، اور جب نکاح کے بعد یہ صحابہ جانے لگے تو شاہ حبشہ نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ آپ کھانا نہ کھا لیں، اس لیے کہ نکاح کے بعد کھانا کھلانا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے، لہٰذا آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو یہ تقریب منعقد ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ نہایت ذہین اور فتین تھیں، ان کا ایک نام رملہ ہے اصل نام جو ہے، لیکن ان کی ایک بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اس کنیت کی وجہ سے ان کو ام حبیبہ کہا گیا۔ تو میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں، اس نکاح کی خبر جب ابو سفیان کو ملتی ہے، ام حبیبہ کے والد کو ملتی ہے جو اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، تو چاہیے تو یہ تھا، ظاہر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی جو کہ مسلمان تھی اور اس کا نکاح آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں تھا۔ ابو سفیان کو غصہ کرنا چاہیے تھا، ام حبیبہ کو منع کرنا چاہیے تھا، آپ کو چونکہ یہ تقریب آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی ہے اس لیے آپ کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ کے اوراق اٹھا کر نکالیں، تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں، تاریخ یہ بتاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں، صحابہ یہ بتاتے ہیں، جب ابو سفیان کو مکہ کے اندر اس نکاح کی خبر ملی تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ تاریخی الفاظ کہے، وہ تاریخی کلمات کہے جو کہ دنیا سوچ نہیں سکتی، ان کی سوچ تک دنیا کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ تو ابو سفیان حالت کفر میں بھی بغیر ایمان لائے قبل از اسلام لانے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا، غصے سے پیش نہیں آیا، بلکہ تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کی تعریف کی، آپ کے اس نکاح پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ میری بیٹی کا نکاح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو کہ ابو سفیان کے قبل اسلام ہوا تھا۔ تو مشہور قول کے مطابق
یہ نکاح سن 6 ہجری کو ہوا، اور اس 6 ہجری میں نکاح ہونے کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہو چکا اور گزر چکا، اس کے بعد حضرت ابو سفیان مکہ کی طرف سے اہل کفر کے قاصد بن کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں جو کفاران مکہ کے مشہور سردار قتل ہو چکے تھے، ان میں سے ابو سفیان بچا تھا۔ تو وہ جو سرداران مکہ تھے، ان میں غزوہ احد اور بدر کے بعد سب سے بڑے سردار ابو سفیان تھے۔ تو ان کو قاصد بنا کر صلح حدیبیہ کے بعض معاملات کو نمٹانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا گیا، اور اس وقت حضرت ام حبیبہ مدینہ میں تھی، اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی۔ تو یہ ابو سفیان جب مدینہ جاتا ہے تو مدینہ جا کر اس مناسب سمجھا کہ جو تمام تر صلح حدیبیہ کے متعلق حالات اور واقعات ہیں، میں کیوں نہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے پہلے معلوم کروں۔ تو چنانچہ یہ ام حبیبہ اپنی بیٹی کے گھر، ام المومنین کے گھر، حضرت ام حبیبہ کے گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک بیٹی کا باپ جب اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو بیٹیوں کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ تو جب ابو سفیان گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا وہ بچھا ہوا تھا، تو ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنے لگے، لیکن آپ کی بیٹی ام حبیبہ نے منع کر دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو زبان درازی کرتے ہیں، جو تبرہ بازی کرتے ہیں، جو ابو سفیان کو اسلام میں جگہ نہیں دیتے، ان کے جگہ نہ دینے سے ابو سفیان کا کچھ نہیں بگڑنے لگا، ان کے جگہ نہ دینے سے ابو سفیان کے تعریف میں کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ اگر وہ ابو سفیان کو مسلمان نہیں سمجھتے تو مت سمجھیں، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا نہیں ہے کہ ان کو مسلمان سمجھیں، لیکن دیکھیں ابھی تو وہ اسلام نہیں لائے، ابھی تو وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ معلوم ہوا نبوت کے بستر پر پاک آدمی آ سکتا ہے، نبوت کے بستر پر کلمہ گو آ سکتا ہے، نبوت کے بستر پر اللہ کے نبی کا غلام آ سکتا ہے، نبوت کے بستر پر مشرک نہیں آ سکتا، نجس نہیں آ سکتا، پلیت نہیں آ سکتا، غیر مسلم نہیں آ سکتا، نبی کا مخالف نہیں آ سکتا، نبی کا دشمن نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ وہ بستر ہے جس پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، یہ وہ بستر ہے جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، یہ وہ بستر ہے جس پر اللہ کے پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی عام بستر نہیں ہے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس بستر پر آ سکتی ہیں اس لیے کہ وہ زوجہ مکرمہ ہے، اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا تھا۔ تو بہرکیف تو بیٹی نے کہا کہ آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب دیکھیں، ایک باپ بیٹی کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی تو کس قدر یہ غصے کی بات ہے۔ عام حالات میں اگر آج کسی باپ کے ساتھ کوئی بیٹی ایسا کرے تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ کیا اس کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ کیا وہ بیٹی کے بارے میں باپ تعریفی کلمات کہے گا؟ یقیناً نہیں۔ لیکن یہ بستر بھی رسول اللہ کا ہے، یہ زوجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہاں باپ بیٹی کا معاملہ نہیں، اگرچہ اللہ رسول کے بعد باپ بیٹی کا جو محبت پیار ہے وہ ایک مثالی ہے، لیکن یہاں باپ بیٹی کی محبت سے بڑھ کر ایک نبوت کا رشتہ ہے، ایک اسلام کا رشتہ ہے، ایک دین کا رشتہ ہے، ایک قرآن کا رشتہ ہے، اے اللہ کے نبی کے کلمہ گو ہونے کا رشتہ ہے۔ اس لیے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے باپ کو منع کر دیا کہ اس نبوت کے بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ابو سفیان نے غصہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ میں غور کیا، اپنے گریبان میں جھانکا کہ میں اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ قبل از اسلام تو یہ حالت ہو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے تو ان کو کسی نے ہیرو نہیں کہا، اس کو کسی نے تعریف نہیں کی، اس کو کسی نے نبی کا غلام نہیں کہا۔ لیکن جب اسلام لے آئے ابو سفیان نے
اس حالت میں بھی کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی بیٹی کو زد و کوب نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں تو میں اس بستر پر نہیں بیٹھتا۔